سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صدیقہ و صدوقہ ہیں القاب صادقہ، اور القاب صادقہ کی صداقت ہیں فاطمہ۔ یہ تھے جناب اظہار حسین زیدی صاحب، جو القابات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور خلقت نور جناب فاطمہ زہرا پر روشنی ڈال رہے تھے۔ یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فاطمہ کیا ہے، یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ فاطمہ کیا ہے، جو آ ہی جائے سمجھ میں تو معجزہ کیا ہے، جو آ ہی جائے سمجھ میں تو معجزہ کیا ہے۔ جو سوچنا ہے تو قرآن پڑھ کے یہ سوچو، جو سوچنا ہے تو قرآن پڑھ کے یہ سوچو، میان خالق و مخلوق رابطہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا اگلے مقرر جناب اویس اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سامعین کے گوش گزار کریں۔ جناب اویس اقبال صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ تو بزت منی صلوات۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جناب سیدہ زہرا کے فضائل کو بیان کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، اور تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں، لیکن فاطمہ زہرا کے فضائل کو تحریر کرنا ناممکن بات ہے۔ بس اسی طرح ایک دن پیغمبر اکرم اپنے گھر سے اس حالت میں نکلے کہ سیدہ فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور آپ نے فرمایا جو اسے پہچانتا ہے وہ پہچان لے، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے اور میری روح ہے۔ جس نے اسے اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے ان کی معرفت حاصل کر لی گویا اس نے لیلۃ القدر حاصل کر لی۔ شہزادی کا ایک اسم مبارک ہے فاطمہ، اور آپ کی مشہور کنیت ہے ام ابیہا، باپ کی ماں۔ اس کے علاوہ تقریباً 20 اور کتنی تحریریں ہیں اس طرح کے القابات میں، لیکن لفظ فاطمہ کے کئی معنی اور حدیث میں آئے ہیں کہ جن میں سے بعض کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل، دین و حسب کے اعتبار سے جدا تھی۔ فاطمہ کے ایک معنی جدا کرنے والے۔ اسی طرح امام جعفر صادق دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ تمام برائیوں سے دور تھی۔ آخر میں جناب امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ہر نجاست سے دور ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کے القاب کی تفصیل میں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام خدا کے نزدیک 9 نام ہیں: فاطمہ صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ علامہ مجلسی اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ صدیقہ کے معنی معصومہ، مبارکہ کے معنی علم و فضل، کمالات، معجزات، اولاد میں برکت والی، طاہرہ کے معنی صفات نقص سے پاک، زکیہ کے معنی کمالیات و نیکوں کو بڑھانے والی، راضیہ کے معنی خدا کی رضا پر راضی ہونے والی، مرضیہ کے معنی کہ وہ دوستان خدا کو پسندیدہ، محدثہ کے معنی کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور زہرا کے معنی ظاہری اور باطنی نورانی۔ صلوات۔ دامن وقت میں چاہے گنجائش بہت کم رہ گئی ہے، لہٰذا بلا تمہید اب میں گزارش کروں گا جناب سید جاوید مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سامعین کے گوش گزار کریں۔ جناب سید جاوید مہدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ جناب سید کونین سلام اللہ علیہ پر
بات کرنے کے لیے سب سے پہلے، چونکہ یہ ہماری تقریر کا جو ہے عنوان یہی ہے کہ جناب سیدہ کی ولادت کے حوالے سے، تو آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہوئی اور مکہ معظمہ میں جمعہ کے دن ہوئی۔ عام الفیل کے لحاظ سے وہ 46واں سال تھا، اور سن ہجری یعنی عیسوی کے لحاظ سے وہ 614 عیسوی بنتا ہے۔ تو آپ سلام اللہ کی ولادت ہوئی۔ آپ سلام اللہ کی ولادت کے وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے قبیلے کی خواتین کو کہروایا، تو وہاں سے کوئی خواتون بھی نہیں آئی، چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے قبیلے کے منشا کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کیا تھا، تو وہ خفا تھیں یا جو بھی کہیے وہ نہیں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ولادت کے وقت حوران جنت کو بھیجا، اور جناب مریم بنت عمران کو بھیجا، جناب عائشہ کو بھیجا، اور جناب موسیٰ کی بہن کو بھیجا۔ اس طرح سے وہ خواتین جو بہت ہی عزت و وقار کی حامل تھیں، ان کو خداوند کریم نے جناب خدیجہ کے پاس بھیجا جب آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے کو سمجھنے کے لیے انسان کا ذہن اس تک رسائی کر نہیں سکتا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہم صلی علی محمد، کہ ہم مخلوق خدا پر اللہ کی جانب سے حجت ہیں اور ہماری جدہ ماجدہ ہم پر حجت ہیں۔ تو جو خود حجت خدا کے لیے حجت ہوں، ان کو ہم جیسے انسان کہاں سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ان کا عرفان کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ واقعی ایک ایسی عظیم ہستی ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو قریش مکہ کے کفار میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو ابتر ہو گئے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کب چاہتا کہ وہ اس کے حبیب کا دل دکھے یا وہ رنجیدہ ہو، تو اسی وقت جو ہے ایک وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا اور انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر نازل ہوئی۔ یہ ایسی سورہ ہے قرآن پاک میں جس کا جواب آج تک نہیں کوئی لا سکا۔ اس سورہ کو کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور کوئی بھی اس کا جواب نہیں لا سکا، بس یہ کہا گیا کہ یہ کلام بشر نہیں ہے۔ آج تک اس کا جواب کوئی نہیں لا سکا۔ یہ ایسی سورہ ہے کہ جس نے جناب سیدہ کی نوید دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سورہ کی شان یہ ہے کہ اس میں 10 الفاظ استعمال ہوئے، اس میں سے 5 الفاظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے ہی نہیں گئے، مثلا کوثر، انا اعطینا، اور اس طریقے 3 الفاظ اور ہیں جن کو دوبارہ نہیں دہرایا گیا پورے قرآن میں۔ جب آپ سلام اللہ علیہ کا یہ در وہ شرف کا در ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اس کے بعد آپ دروازے پر آتے اور سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ آپ کا جو ہے وہ عمل رہا اس طرح سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پر جاتے یا کسی سفر پہ جاتے، تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملاقات کرتے، اور جب واپس آتے تو پھر سب سے پہلے سے جناب سیدہ سے آ کے ملاقات کرتے۔ یہ آپ کی شفقت تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جناب سیدہ کونین کو بچپن میں اپنے شفقت فرما رہے تھے، آپ نے بوسہ لیا، تو جناب عائشہ نے کہا کہ آپ سیدہ کا اس طرح بوسہ لیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم، مجھے سیدہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو سیدہ کو سونگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ در ایسا در ہے کہ یہاں پر کوئی سوالی کبھی خالی نہیں گیا، چاہے وہ کوئی زمین سے تعلق رکھتا ہو یا آسمان سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ فطرس جیسے فرشتے کو شفا لینی ہوئی تو اسی در سے ملی، اور جب آسمانی فرشتوں کو روٹیوں کی ضرورت ہوئی تو روٹیاں اس در سے ملی، اور ان روٹیوں کا وزن ایسا ہے کہ وہ 3 روٹیاں دیں تو اللہ نے اس کے عوض 31 آیتوں پر مشتمل سورہ الحاقہ کو نازل فرما دیا۔ اور جب جناب فاطمہ سلام اللہ کی بشارت دی اپنے حبیب کو تو انا اعطینا کل کوثر نازل فرمایا۔ اور انا اعطینا کی تفسیر میں کیا بیان کریں، چونکہ ٹائم بہت ہی کم ہے، اور یہاں پر جو ہے میں صرف اتنا بیان کروں گا کہ آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے 3 احادیث بیان کروں گا، چونکہ آپ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ہی آج کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا خداوند عالم نے نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری
کا ذریعہ بنایا، قرار دیا۔ خداوند کریم نے تمہاری روح کی پاکیزگی اور روزی کی زیادتی کے لیے زکوٰۃ قرار دی، یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ روح کی پاکیزگی کا سبب بھی ہے اور روزی میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ اسی طریقے سے آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا خداوند عالم نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج کو قرار دی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔